حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو وہ دور کوئی آسان دور نہیں تھا، بہت مشکل دور تھا۔ 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور جھوٹے خداؤں کو لوگ مانتے تھے، اور پھر وہ بت بھی ایسے جو کچھ کعبے کے اندر نصب تھے تو کچھ کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ کریم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام حق نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا حق ہے۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا بے شک میں اپنے رب کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس بات کو کیوں چھپائیں؟ میں تو جاؤں گا اور حرم کعبہ میں علل اعلان لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کو بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا تو پھر ہم صرف اعلان ہی نہیں کریں گے بلکہ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ جڑوا کے اذان بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان کی دولت سے سرشار تھے۔ آپ حرم کعبہ میں آئے اور دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے آپ نے کلمہ شہادت کی آواز بلند کی اور یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت کی گواہی دی، لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا، تم جانتے ہو کس کو مار رہے ہو؟ یہ ابو بکر ہے، ہمارے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، اور اگر یہ نہیں بچتے تو آپ جانتے ہو کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو لوگ پیچھے ہٹے۔ شام تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہ آیا۔ آپ کا قبیلہ فکر مند تھا کہ ابو بکر نہ بچے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہیں شام کو جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتی ہے۔ والدہ سخت پریشان تھی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، باپ سخت پریشان تھا کہ میرے بیٹے پر کیا گزری ہے۔ اب جب ہوش میں آئے تو ماں نے کہا، بیٹا یہ پانی کا گھونٹ پی لو، یہ کھانے کا لقمہ کھا لو، اور طبیب دوائی لے کر موجود تھے، آپ اپنی حالت پہ ترس کھائیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اتنی دیر تک نہ پانی کا گھونٹ پی سکتا ہوں نہ کسی کی بات سن سکتا ہوں جب تک کہ محمد عربی کا دیدار نہ کر کے آ جاؤں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی ساری کی ساری مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گزارتے نظر آتے ہیں۔ اگر مال کی کہانی ہو تو حضرت ابو بکر صف اول میں نظر آتے ہیں، اگر جہاد کی کہانی ہو تو حضرت ابو بکر دیوار کے مصطفیٰ بن کے کھڑے نظر آتے ہیں، اگر جان کی بازی ہو تو حضرت ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں یوں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی 3 خواہشیں ہیں، 3 حسرتیں بن چکی ہیں اور ان کے سوا کوئی آرزو نہیں۔ میرے محبوب نے پوچھا تو عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ ابو بکر کی ہو، ساری زندگی محمد عربی کا دیدار کرتا رہوں، اس سے بڑی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہا کرتے تھے کہ مال ابو بکر کا ہو، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، اس سے بڑی کوئی حسرت ہی نہیں ہے، اور بیٹی ابو بکر کی ہو اور میرے کریم نبی کے نکاح میں آ جائے، اس سے بڑی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تینوں خواہشوں کو کیسے پورا کیا؟ وہ ہجرت کی رات تھی، غار ثور کے لمحات تھے، 1 دن نہیں 3 دن تھے، وہاں ایک ذات رسول پاک کی تھی تو دوسری حضرت ابو بکر کی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے گود ابو بکر کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ ابو بکر ہے جو نہ رات کو سوتے ہیں نہ دن کو نیند آتی ہے، ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہے، اور اپنی نظر کو کھول کر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ابو بکر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا نظر آتا ہے۔
اللہ.